السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں۔ اس کے آل کے نوٹیفیکیشن پر آپ ٹچ کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اگر کہیں پر دشواری ہو تو کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ آدَابُ الْمُصَنِّفِينَ أَن يُعَرِّفُوا الْمُنَاظَرَةَ وَالْآدَابَ بِقَوْلِهِمْ النَّظْرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِظْهَارًا لِلصَّوَابِ ولما كان يرد على ذلك أن النظر من الجانبين لا يصدق على ما إذا اقتصر السائل على مجرد المنع وأيضا أن الجانبين أعم من المتخاصمين والمناظرة لا توجد إلا بينهما وإن كان يمكن دفع الأول بإرادة التفات النفس إلى المعاني من النظر دون ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ودفع الثاني بإرادة المتخاصمين من الجانبين بحسب متفاهم العرف. عدل المصنف قدس سره عن القيدين وذكر ما لا يرد عليه شيء مما ذكر۔ آج کی اس عبارت سے صاحب شرح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اہل مناظرہ سے جو متقدمین علماء ہیں، بہت سارے مصنفین نے جب مناظرہ کی تعریف کی تو النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، ان لفظوں کے ساتھ انہوں نے تعریف کی۔ یعنی انہوں نے مناظرہ کی تعریف میں ایک تو لفظ النظر کا ذکر کیا ہے اور دوسرا من الجانبین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے برخلاف صاحب کتاب صاحب رشیدیہ نے جب مناظرہ کی تعریف کی تو انہوں نے کہا المناظرہ توجہ المتخاصمین، تو یہاں پر انہوں نے النظر کے بجائے توجہ کا لفظ ذکر کیا اور جانبین کے بجائے متخاصمین کا ذکر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بہت سارے مصنفین نے مناظرہ کی تعریف نظر اور جانبین جیسے لفظوں سے کی ہے تو اس تعریف مشہور سے مصنف نے کیوں عدول کر لیا؟ عدول کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں، تعریف مشہور جو مناظرہ کی تھی متقدمین کے نزدیک، جو جانبین النظر من الجانبین سے انہوں نے کی تھی، تو جن مصنفین نے النظر من الجانبین سے مناظرہ کی تعریف کی ہے اس تعریف مشہور پر دو اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ ان دونوں اعتراضوں کے وارد ہونے کی وجہ سے صاحب کتاب نے اس تعریف مشہور سے عدول کر لیا تاکہ وہ اعتراض مصنف کی عبارت پر، مصنف کی تعریف پر نہ پڑے، اور مصنف نے اپنے دوسرے لفظوں کے ساتھ تعریف ذکر کی۔ اب رہی یہ بات کہ وہ دو اعتراض کون سے ہیں جو تعریف مشہور پر وارد ہوتے ہیں۔ ان دونوں اعتراضوں کو ذکر کریں گے۔ کیا ہیں وہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا ترجمہ۔ وَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، أَنَّهُ كَانَ آدَابُ الْمُصَنِّفِينَ، بے شک مصنفین کا طرز رہا ہے، طریقہ رہا ہے ان يعرف المناظرة والآداب بقولهم، کہ وہ مناظرہ کا دوسرا نام آداب بھی ہے، مناظرہ اور آداب کی تعریف اپنے اس قول سے کرتے ہیں النظر من الجانبین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، ان لفظوں سے مناظرہ کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن مصنف نے وہ تعریف ذکر نہیں کی بلکہ دوسری تعریف ذکر کی ہے۔ کیوں ذکر کی ہے؟ اعتراض سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب دیتے ہیں وَلَمَّا كَانَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّظْرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، صاحب شرح یہاں سے دونوں اعتراضوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ
تعریف مشہور میں النظر من الجانبین لفظ النظر موجود ہے، اور نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا جن سے یا جس ترتیب سے امور مجہولہ حاصل ہو جائے۔ تو اس طور سے امور معلومہ کو ترتیب دے دینا کہ جن سے امور مجہولہ حاصل ہو جائے، اس کا نام ہے نظر۔ تو امور معلومہ کو ترتیب دینا کہ امور مجہولہ حاصل ہو جائیں تو یہ دلیل ہی تو ہوگی نا۔ کبھی کبھی کوئی مانع جب کسی دلیل کو منع کرتا ہے تو دلیل کے مقدمات کو جب وہ منع کرتا ہے تو مقدمات کو منع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل کے مقدمات پر دلیل طلب کر رہا ہے، وہ دلیل نہیں دیتا ہے، امور معلومہ کو ترتیب نہیں دیتا ہے۔ تو مانع کا جو دلیل طلب کرنا کسی مقدمے پر وہ بھی مناظرہ ہے، حالانکہ وہاں پر ترتیب امور معلومہ کو ترتیب دینا نہیں پایا جاتا۔ تو مناظرہ کی تعریف مشہور جو تھی وہ لفظ النظر کی وجہ سے مانع پر صادق نہیں آ رہی تھی، جبکہ مانع بھی جو کہ صرف منع پر اقتصار کرے اور سند منع پیش نہ کرے، تو ایسے مانع پر وہ تعریف صادق نہیں آ رہی تھی، حالانکہ مانع بھی مناظر ہے، مانع کا مطالبہ کرنا بھی مناظرہ ہے، تو اس کے مطالبے پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی تھی، مناظرے سے خارج ہو رہا تھا وہ، اس لیے تعریف جامع نہیں ہو رہی تھی اپنے افراد کو۔ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کہ النظر من الجانبین میں لفظ جانبین مذکور ہے، اور جانبین بہت عام لفظ ہے، بہت عام۔ کیسے عام؟ جانبین یعنی دو طرف میں رہنے والے شخص، مثال کے طور پر ایک معلم ہے ایک متعلم ہے، وہ بھی تو ایک دوسرے کے مقابل اور ایک دوسرے کے جانب میں ہیں۔ تو معلم اور متعلم اگر کسی مسئلے میں غور و خوض کرے تو النظر من الجانبین کا صدق ایسے معلم اور متعلم پر بھی ہوگا، حالانکہ ان کے اس نظر کرنے کو، ان کے اس تأمل و غور و خوض کرنے کو مناظرہ نہیں کہتے ہیں۔ تو جو مصنفین نے تعریف کی ہے اس میں النظر من الجانبین، جانبین اتنا عام ہے کہ وہ معلم اور متعلم پر بھی صادق آ جاتا ہے۔ تو جو مناظر نہیں ہے، جن کا تعامل کرنا مناظرہ نہیں ہے، ان پر بھی وہ تعریف صادق آ جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف مشہور معنی ان دخول غیر بھی نہیں ہے۔ پہلے اعتراض میں یہ کہ وہ جامع نہیں تھی، اور دوسرا اعتراض یہ کہ وہ معنی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو اعتراض وارد ہو رہے تھے تعریف مشہور پر، تو مصنف نے چاہا کہ ایسی تعریف ذکر کر دی جائے کہ جن پر یہ اعتراضات وارد نہ ہوں، لہذا مصنف نے النظروں کے جگہ توجہ کا لفظ ذکر کیا تاکہ پہلا اعتراض وارد نہ ہو، اور جانبین کے بجائے متخاصمین کا ذکر کیا تاکہ دوسرا والا اعتراض وارد نہ ہو۔ تو یہ اعتراضات وارد نہ ہوں، اس لیے مصنف نے تعریف مشہور سے عدول کر کے ایک اپنی نئی تعریف ذکر کی۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ، لیکن اس تعریف مشہور پر وارد ہوتا تھا اعتراض ان النظر من الجانبین، کہ نظر من الجانبین جو تعریف مشہور میں ہے لا یصدق، یہ نظر من الجانبین صادق نہیں آتا ہے علی ما، اس پر اذا اقتصر السائل على مجرد المنع، جبکہ سائل صرف منع پر اقتصار کر لے اور سند منع پیش نہ کرے۔ وَأَيْضًا، نیز یہ تعریف جو النظر من الجانبین جو ہے یہاں پر ان الجانبین اعم من المتخاصمین، یہ جانبین تعریف مشہور میں یہ عام ہے اس متخاصمین سے جو مصنف نے تعریف ذکر کی ہے، تو اس سے عام ہے، تو اس کا صدق معلم اور متعلم پر بھی ہوگا۔ والمناظرۃ لا توجد الا بینہما، جبکہ مناظرہ کا وجود صرف متخاصمین کے درمیان ہوتا ہے، نہ کہ ہم متخاصمین کے علاوہ معلم اور متعلم وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے، اور تعریف مشہور میں لفظ جانبین معلم اور متعلم دونوں پر صادق آتا ہے، ان کے تعامل پر بھی۔ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ، صاحب شرح فرماتے ہیں یہ دو اعتراضات وارد ہو رہے تھے، اس لیے مصنف نے عدول کر لیا۔ فرماتے ہیں اگرچہ ان دونوں اعتراضوں کا جواب دینا ممکن ہے، پہلے اعتراض کا جواب دینا اس طور سے ممکن ہے کہ آپ نے اعتراض کیا تھا نظر من الجانبین، لفظ نظر سے اعتراض کیا تھا کہ نظر کا معنی ہوتا ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا جس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو معنی، جس معنی کو لے کر آپ نے اعتراض کیا تھا، یہ معنی
یہ اصطلاح مناطقہ ہے. کیا ہے؟ اصطلاح مناطقہ. جبکہ مناظرہ کی تعریف میں جو لفظ نظر ہے اس سے اصطلاح منطق مراد نہیں ہے، بلکہ نظر کا لغوی معنی ہے، یعنی غور و خوض کرنا، تأمل کرنا یا التفات النفس الی المعانی کرنا، یہ مراد ہے. اور التفات النفس الی المعانی جب یہ مراد ہے تو معنی ہوگا النظر من الجانبین، جانبین سے التفات نفس الی المعنی کرنا. اور یہ مانع جو کہ ایسے سائل پر جو کہ صرف منع پر اختصار کر لے اس پر بھی صادق آئے گا. معنی منطقی مراد نہیں ہے، اصطلاح منطق مراد نہیں ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جانبین تعریف مشہور میں لفظ اگرچہ عام مذکور ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے، یعنی جانبین بول کر متخاصمین مراد لیا ہے، یعنی عام بول کر خاص مراد لیا ہے. اب عام بول کر خاص مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ جانبین عرف میں بولا جاتا ہے اور عرف میں جانبین بول کر مخصوص یعنی متخاصمین سمجھا جاتا ہے. تو عرف کے تفاہم کے اعتبار سے یہاں پر جانبین عام بول کر خاص مراد لے لیا گیا ہے. جب خاص مراد لے لیا گیا تو النظر سے جب مراد التفات النفس الی المعانی ہو گیا، جانبین سے مراد متخاصمین ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں جو تعریف مشہور ہے اس کا معال اور مصنف کی ذکر کردہ تعریف کا معال دونوں کا ایک ہی ہو جائے گا. اب جیسے مصنف کی تعریف پر یہ مذکورہ دونوں اعتراضات وارد نہیں ہوتے ہیں، ویسے ہی تعریف مشہور پر بھی دونوں اعتراض وارد نہیں ہوں گے. فرماتے وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ، اگرچہ پہلے اعتراض کا دفع کرنا ممکن ہے اس طور سے بِإِرَادَةِ التفات النفس الى المعانی، کہ نظر سے من النظر، نظر سے التفات النفس الى المعانی مراد ہے. دون ترتیب امور معلومۃ للتأتی الى مجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا جو امور مجہولہ تک پہنچا دیں، جو مجہول تک پہنچا دیں، تو وہ مراد نہیں ہے. وَدَفْعُ ثانی، اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دینا ممکن ہے بِإِرَادَةِ الْمُتَخَاصِمِينَ مِنَ الْجَانِبَيْن، کہ جانبین سے متخاصمین مراد ہے بحسب متفاہم العرف، عرف کے تفاہم اور سمجھ کے اعتبار سے، کیونکہ عرف میں جانبین عام بول کر متخاصمین خاص مراد لیا جاتا ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے. بہرحال یہ دو اعتراض تو وارد ہو رہے تھے اور جواب دینے کی تو ضرورت تو پیش آ رہی تھی نا، اس لیے مصنف نے جب اعتراضات وارد ہو رہے تھے تو لما کانا یریدو، جو اعتراض ماقبل میں عبارت تھی اس کا جواب آگے ذکر ہے، اے عدل المصنف قدس سرہ عن القیدین وذکر ما لا یرد علیہ شیء مما ذکر. فرماتے کہ اس جو دو اعتراضات وارد ہو رہے تھے اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمت والرضوان نے ان دونوں قیدوں سے عدول کر لیا اور النظروں کے بجائے توجہ کا ذکر کیا اور جانبین کے بجائے متخاصمین کا ذکر کیا. جب دونوں اعتراض وارد ہو رہے تھے تو مصنف نے عدول کر لیا، مصنف قدس سرہ نے عن القیدین، مذکورہ دونوں قیدوں سے، وذکر ما لا یرد علیہ شیء مما ذکر، اور مصنف نے وہ تعریف ذکر کی جس پر مذکورہ دونوں اعتراضوں میں سے کوئی بھی وارد نہیں ہوتا ہے. ثم اعترض علیہ بانہ قد یظہر، اب صاحب شرح آگے ذکر کرتے ہیں کہ مصنف نے جو تعریف مناظرہ کی پیش کی ہے اس پر بھی ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے. کسی معترض کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو آپ نے کہا، اب کوئی کہنے لگے کہ بھئی ابھی تو مشارع نے کہا تھا کہ کوئی اعتراض مصنف کی تعریف پر وارد نہ ہو، اس لیے مصنف نے عدول کر لیا، تو پھر اب کیوں اعتراض وارد ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے مذکورہ دونوں اعتراضوں کے بارے میں شارح نے کہا تھا کہ مصنف نے ایسی تعریف کی ہے کہ مذکورہ دونوں اعتراض جو تعریف مشہور پر پڑھ رہے تھے اعتراض، ان اعتراضوں میں سے کوئی اعتراض مصنف کی تعریف پر نہیں پڑتا ہے. ہاں ان دونوں اعتراضوں کے علاوہ دوسرا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا اعتراض مصنف کی تعریف پر کیا جاتا ہے، کیا کہ مصنف نے تعریف کی مناظرہ کی تو کہا توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، تو اظہارا للصواب کی جو قید لگا دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ متخاصمین نسبت میں توجہ کریں اظہار ثواب کے لیے، یعنی ان کا توجہ کرنا، ان کا غور و خوض کرنا یا ان کا التفات النفس الی المعانی کرنا نسبت میں یہ اظہار ثواب کے لیے ہو،
لہذا مصنف نے اس سے پہلے کہہ دیا، شارح نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر اظہار ثواب کے لیے نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ جناب کبھی کبھی دو مناظر مناظرہ کرتے ہیں اور پہلے سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مناظر غیر مصیب ہے، بلکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مصیب ہے۔ یہ تو مناظرہ کر رہا تھا لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ غیر مصیب ہے، یہ مصیب نہیں ہے، یہ درستگی تک پہنچنے والا نہیں ہے، تو بات ظاہر ہو گئی کہ اس کی بات غلط تھی۔ جب بات غلط تھی تو اس کا مناظرہ اظہار ثواب کے لیے کب ہوا جبکہ وہ غیر مصیب ہے؟ تو اب ایسی صورت میں بعد میں جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیر مصیب ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا یہ مناظرہ کرنا یہ مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اظہار ثواب کے لیے نہیں ہوگا اس کا مناظرہ کرنا، تو پھر یہ مناظرے سے خارج ہونا چاہیے مصنف کی تعریف کے مطابق، کیونکہ اظہار ثواب کی قید مصنف نے لگائی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مصیب نہیں ہے تو اس کا مناظرہ کرنا یا اس کا بحث کرنا وہ مناظرے سے خارج ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ بھی مناظرہ ہے، وہ شخص بھی مناظر ہے، تو مصنف کی تعریف جامع نہیں رہی بلکہ اس کا ایک فرد خارج ہو رہا ہے مصنف کی تعریف سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض ہے۔ جواب دیتے ہیں، جواب کا خلاصہ ابھی ہم بیان کریں گے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم اعترض علیہ بانہ قد یظہر ان المناظر غیر مصیب، پھر مصنف کی تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کبھی کبھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مناظر مصیب نہیں ہے۔ فخرج بقولہ، جب وہ اس کا غیر مصیب ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو ایسا غیر مصیب مناظر نکل جائے گا مصنف کے قول اظہار للثواب کی قید کی وجہ سے، کیونکہ وہ غیر مصیب ہے تو اظہار ثواب کے لیے اس کا بحث کرنا نہیں ہوگا۔ ولا یخفی ما فیہ، صاحب شرح جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس اعتراض میں جو کمزوری ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے مناظرہ کہتے اسی کو ہیں، اسی بحث کرنے کو کہتے ہیں یا نسبت میں توجہ کرنے کو کہتے ہیں کہ جو اظہار ثواب کے لیے ہو۔ تو اظہار ثواب یہ مناظرہ کی غرض ہے۔ کیا ہے؟ غرض ہے، بحث کی غرض ہے اظہار ثواب، اور بحث کرنا یہ ایک فعل ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل کی جو بھی غرض ہو وہ فعل کے کرنے کے فوراً بعد حاصل ہی ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور حاصل نہ ہو غرض تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ فعل اپنی نوعیت سے خارج ہو جائے۔ ایسے ہی مناظرہ کی غرض چونکہ اظہار ثواب ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بحث و مناظرہ کرنے سے فوراً ہی اظہار ثواب جو غرض ہے وہ حاصل ہی ہو جائے۔ جب فوراً حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ اس کا غیر مصیب ہونا بعد میں ظاہر ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ لازم نہیں آئے گا کہ اس کا بحث کرنا مناظرہ کی نوعیت سے خارج ہو جائے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر معترض کا مقصود یہ تھا کہ معلم علام کی خطا کاری کو بیان کرے اور تعریف میں غلطیاں نکالے، لیکن غلطیاں نکال نہیں پائے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہو پایا، تو غرض جب اس کی حاصل نہیں ہو پائی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ معترض کے دائرے سے خارج ہو جائے، معترض تو رہے گا ہی۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو کسی شے کی، کسی فعل کی جو بھی غرض ہو اس کا فوراً حاصل نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ فعل اپنے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر اگر غیر مصیب ہونا ظاہر ہو گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا بحث کرنا وہ مناظرہ نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں ولا یخفف ما فیہ من الرکاکہ، اس اعتراض میں جو کمزوری اور گھٹیا پن ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ حیث لا یلزم من کون الشیء غرضا من فعل ان یوجد ذلک الغرض عقیب ذلک الفعل، کیونکہ کسی شے کا کسی فعل سے غرض ہونا، کسی شے کا کسی فعل کی غرض ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ غرض اس فعل کے فوراً بعد پا ہی لی جائے۔ کما کانا غرض ذالک المعترض، جیسے کہ اس معترض کا مقصد اور غرض تھی من غرض ھذا الکلام، اس اعتراض اس کلام کو پیش کرنے سے، من عرض ھذا الکلام، کما کانا غرض ذالک المعترض من عرض ھذا الکلام،
تختیت المعرف العلام، جیسے کہ اس معترض کا مقصد تھا اس کلام کو پیش کرنے سے، یعنی اس اعتراض کو پیش کرنے سے معرف علام کو خطا کار ٹھہرانا اور ان کی تعریف میں خطا پیش کرنا، خطا نکالنا، غلطی نکالنا۔ ولم یحصل ما قصدہ من المرام، تو جو اس کا مقصود تھا، جس کا اس نے قصد کیا تھا، وہ اس کو حاصل نہیں ہو پایا۔ فرماتے وللہ در المصنف رحمۃ اللہ حیث عرف المناظرۃ علی وجہ یفہم منہ المناظر علی العلل الاربعہ۔ صاحب شرح اب مصنف علام کی بیان کردہ مناظرہ کی تعریف کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کی خوبی کہ مصنف نے مناظرہ کی تعریف اس طور سے کی ہے کہ ایک مناظر اور ایک سمجھدار شخص اگر مصنف کی بیان کردہ تعریف مناظرہ کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا تو وہ اس کے اندر علل اربعہ کا تصور کر لے گا اور وہ جان لے گا کہ مناظرہ کی اس تعریف میں علل اربعہ معلوم ہو رہی ہیں، اور وہ تعریف جو علل اربعہ پر مشتمل ہو وہ تعریف ایک عمدہ ہوتی ہے۔ اس لیے مصنف کی بیان کردہ مناظرہ کی تعریف ایک عمدہ تعریف ہے۔ فرماتے وللہ در المصنف رحمۃ اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، در کا معنی ہوتا ہے ویسے خوبی، اللہ کے لیے ہے مصنف کی خوبی، یعنی کسی بات کو سراہنے کے لیے عربی زبان میں للہ در المصنف اس طریقے سے بول دیتے ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں واہ رے کتنی اچھی بات ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کی خوبی رحمۃ اللہ علیہ حیث عرف المناظرہ کہ مصنف نے مناظرہ کی تعریف علی وجہ اس طرز پر کی یفہم منہ المناظر العلل الاربع کہ اس تعریف سے مناظر علل اربع مناظرہ کی سمجھ جاتا ہے۔ فإن التوجہ، اب کیسے ہیں وہ علل اربع؟ فرماتے ہیں فإن التوجہ، کیونکہ مصنف نے تعریف کی توجہ المتخاصمین، متخاصمین کا توجہ کرنا، تو توجہ جو ہے وہ علت سوریہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دو چیزوں کے درمیان نسبت کے اندر متخاصمین توجہ کریں گے تو توجہ کرنے سے فوراً مناظرہ کا حصول ہو جائے گا، جیسے کہ علت سوریہ کا، جیسے کہ ایک ہیئت حاصل ہو جانے کے بعد تخت کا حصول ہو جاتا ہے، کرسی کا حصول ہو جاتا ہے، ویسے توجہ کرنے سے مناظرہ کا حصول ہو جائے گا، تو اس لیے توجہ یہ علت سوریہ ہے۔ اور متخاصمین توجہ کریں گے نا تو متخاصمین یہ علت فعلیہ ہے، جیسے کہ تخت بنانے والا نجار وہ تخت کے لیے علت فعلیہ ہوتا ہے۔ والنسبہ، اور نسبت جو ہے وہ علت مادیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے لکڑی وہ مناظرے کا ایک جز ہے لیکن اس کے وجود سے تخت کا، لکڑی ایک تخت کے لیے علت مادیہ ہے، اس کا جز ہے، لیکن اس کے بالفعل پائے جانے سے تخت کا وجود بالفعل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی نسبت کلام کے اندر یا نفس کے اندر یہ بالفعل موجود ہو جانے سے اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ مناظرہ ہو ہی جائے، اس لیے یہ علت مادیہ ہے، کیونکہ مادے کے حصول سے لازم نہیں ہے کہ فوراً شے کا حصول ہو جائے جب تک کہ توجہ نہیں کریں، اس لیے نسبت یہ علت مادیہ ہے۔ اظہاراً للصواب، اظہاراً للصواب جو مصنف نے کہا وہ علت غائیہ ہے، کیونکہ اس سے غرض سمجھ میں آ رہی ہے مناظرہ کرنے کی۔ والقید الاخیر احتراز عن المجادلۃ والمکابرہ، اور مصنف نے جو متن میں جو تعریف کی ہے مناظرہ کی، اس میں جو اظہاراً للصواب کی جو قید لگائی ہے، یہ قید اخیر مناظرہ کو مجادلہ اور مکابرہ سے الگ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، احتراز کرنے کے لیے یہ قید لگائی ہے۔ لہذا مناظرہ مجادلہ اور مکابرہ سے الگ اور جدا ہو جاتا ہے اظہاراً للصواب کی قید کی بنا پر، ممتاز ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والقید الاخیر، اور آخری والی قید یعنی اظہاراً للصواب کی قید احتراز عن المجادلۃ والمکابرہ، یہ مجادلہ اور مکابرہ سے احتراز ہے، بچنے کے لیے ہے۔ تو اب مجادلہ اور مکابرہ سے جب احتراز ہوا ہے تو ہم کو یہ بھی چاہیے کہ مجادلہ اور مکابرہ کیا ہیں ان کو بھی سمجھ لیں، اس لیے صاحب کتاب مناظرہ کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد جن سے احتراز ہوا ہے ان کو پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فالاول ما فسرہ بقولی، تو مجادلہ وہ ہے جس کو مصنف نے اپنے آنے والے اس قول سے
جس کی توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے، والمجادلۃ ہی المنازعہ سے۔ اس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔